فیصل آباد میں شہری آکسیجن کی بجائے زہریلی فضا پھیپھڑوں میں بھرنے لگے۔ نومبر کے آتے ہی فضائی آلودگی پر بھی جوبن آ گیا۔ اسموگ نے ڈویژن بھر کو دھواں کر دیا۔ فضائی آلودگی سے بچے بڑے بزرگ سانس، سینے اور دل کے امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ آلودگی بڑھنے کے ساتھ جلدی امراض بھی پھیلنے لگے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض اسپتالوں کا رخ کرنے لگے۔ فیصل آباد میں فیکٹریوں اور بھٹوں کی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں نے شہر کو دھندلا دیا۔ ہر طرف اسموگ کے بادل منڈلانے لگے۔ صنعتی شہر میں فضائی آلودگی کا معیار 295 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ اسموگ سے چنوٹیوں کا سانس بھی دشوار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 193 پوائنٹس ریکارڈ۔ جھنگ میں 188، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 183 تک پہنچ گیا۔ حکومت کی شہریوں سے ماسک پہننے اور بزرگ سے کھلی فضا میں نہ جانے کی اپیل۔ بڑھتے ایئر کوالٹی انڈیکس نے اسموگ کم کرنے کی نمائشی سرکاری اقدامات کی کلئی کھول دی۔ فضا میں زہریلے مادے گزشتہ سال سے بھی تجاوز کر گئے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، رکشے، بائکس فضا میں زہریلے ذرات چھوڑنے لگے۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے بھی اسموگ میں شدت آئی۔ سرکاری محکمے کو کوڑا اٹھانے کی بجائے آگ لگانا غنیمت سمجھنے لگے۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے بھی بند نہ ہو سکے۔ محکمہ تحفظ ماحول، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز اور انتظامیہ کے افسران فیلڈ میں جانے سے گریزاں۔ گندم کی بوائی کا سیزن قریب، حکومت امدادی قیمت طے نہ کر سکی۔ کاشتکار گندم کی بوائی سے کترانے لگے۔ کسان کہتے ہیں مہنگے بیج، کھاد اور زرعی ادویات استعمال کرنے کے بعد فصل سے منافع نہ ہو تو ہم گندم کی کاشت کیوں کریں گے؟ گندم کی کاشت میں کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کسانوں کی قوت خرید نہ ہونے کے باعث بھوانا میں گندم کی کاشت متاثر۔ گندم بوائی کا موسم قریب آتے ہی مہنگے کھاد اور بیج کی خریداری میں کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مافیا نے کھاد اور بیج کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ کسانوں کو کھاد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے محکمہ زراعت گوجرا متحرک۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت گلزار شاہد کا غلہ منڈی کا دورہ۔ منڈی میں موجود کسان سے کھاد کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ فیصل آباد میں ایک ہفتے کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ متعدد سبزیاں اور پھل سستے مگر منافع خوروں نے چھری تیز رکھی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس سبزیاں اور پھل فروخت ہونا معمول بن گیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں چکن 5 روپے مہنگا، 522 روپے کلو میں بکنے لگا۔ فارمی انڈے 320 روپے درجن مقرر۔ آلو، پیاز سمیت سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، خریدار پریشان۔ کرپشن میں ملوث پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم۔ کرپٹ اہلکاروں کو اہم سیٹوں پر تعیناتی بھی نہ دینے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی پیٹرولنگ پولیس پنجاب نے ریجنل پیٹرولنگ افسران کو مراسلہ جاری کر دیا۔ کرپٹ اہلکاروں کو صرف سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ لالیاں پولیس نے موٹر چور گینگ کے 2 کارندوں کو پکڑ لیا۔ گرفتار ملزم احسان اور گلزار پولیس کو 8 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزموں سے لاکھوں روپے کا سامان برآمد۔ جڑامالہ میں موٹر سائیکل کی چین میں چادر لپٹنے سے شہری جاں بحق۔ 43 سالہ غلام مرتضیٰ چک 239 کا رہائشی تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کمالیہ، پیر محل اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں۔ 2 ڈیری یونٹس پر چھاپہ مار کر ناقص کھویا اور غیر معیاری ڈیری کریم تیار کرنے والے 2 یونٹس کو سیل اور برآمد کیا۔ مواد تلف کر دیا گیا۔ حکام نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمات درج کر دیے۔ جنگ شہر کی گلیاں ہو یا شاہراہیں، ہر جگہ کچرے کے ڈھیر۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے سامنے بھی کچرے کے انبار۔ دارالسکینہ روڈ سے ملحقہ سول لائن روڈ میونسپل کمیٹی کی نظروں سے اوجھل۔ کچرے کے انبار کے باعث راہگیروں سمیت اسکول میں زیر تعلیم طالبات کو مشکلات کا سامنا۔
جھنگ میں دریائے چناب کے حفاظتی بند پر پودے لگائے گئے مگر محکمہ جنگلات پانی لگانا بھول گیا۔ سیم نالے اور حفاظتی بند کے درمیان لگے پودے سڑنا شروع ہو گئے، متعدد پودے اکھاڑ دیے گئے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے تقریب میں ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ کی خصوصی شرکت۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن رائے ندیم الرحمان، ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر نے بھی شرکت کی۔ حضرت پیر سید حسن شاہ شیرازی کا 116ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا تیسرا روز۔ عرس میں محفل نعت، قوالی اور مشاعرے کا انعقاد، گھڑ ڈانس کے مقابلوں کا انعقاد، کشتی کے پہلوانوں نے بھی داؤ پیچ دکھائے۔ کھیلتا پنجاب گیمز 2024 روبرٹ سنگھ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں خواتین کے بیڈمنٹن مقابلے جاری۔ فرینڈز بیڈمنٹن کلب ٹوبہ اور ملت بیڈمنٹن کلب گوجرا میں کانٹے کا مقابلہ۔ اور اتوار کے روز بچوں نے کھیلوں کے میدانوں کا رخ کر لیا، کوئی کرکٹ کھیلنے تو کوئی جھولے لینے میں مصروف۔ بچوں نے اپنے انداز میں چھٹی انجوائے کی۔